وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، دوسرا پارہ آیت نمبر 153 تا 155 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے، جو دشمنوں کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کی تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ان مشکلات میں ثابت قدمی پر اہل صبر کی بشارت دی گئی ہے، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ جو لوگ دین کی حقانیت کی روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی دلیل ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے اور اس پیغام ہدایت کو کھول کر بیان کرے، ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہاں، جس کا خاتمہ بالکفر ہو، اس پر ہمیشہ کے لیے اللہ کے اور اس کے تمام فرشتوں کی لعنت ہے، اور ان پر عذاب تخصص کر اور نااہمیت کی گئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین آسمان کی پیدائش، گردلیل و نہائش کے نظام، سمندر میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کی قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور زمین کے دوبارہ ذخیرہ اور آباد ہونا، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ پاک نعمتوں کا کھلا اور ان کا شکر ادا کرنا۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا، جو یہ ہیں: مراد اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو طبعی مواد مر گیا ہو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور ناپاک جانور۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے آخری آیتوں میں ارشاد فرمایا: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آیت نمبر 28:5 میں اسلام کی بنیادی عقائد کا ذکر ہے، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان، ملائک پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان اور قیامت پر ایمان کا بیان ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر ایمان لائے، یعنی یہ نہ ہو کہ ایک نبی کو مانے اور دوسرے کا انکار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ کسی شخص کو کسی ایسے کا متکلف نہیں بناتا جو اس کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ ہر انسان کو اپنی نیک و بدی عمل کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ان الفاظ میں دعا تعلیم کی: اے ہمارے رب، ہم سے اگر بھول یا خطا ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم سے ایسا بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہمارے سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر احکام یا آزمائشوں کا ایسا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہمیں معاف فرما، ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جس گھر میں لگاتار 3 دن سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھی جائے، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: سورہ بقرہ کی آخری آیت خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر کی خواتینوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ قرآن کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔